حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے اس پر۔ دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے۔ یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ کل روزہ سب نے رکھا ہوگا، جمعہ پڑھیں گے، مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے مسجد میں مل جائے۔ 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے چونکہ کل یہ 4 کام میسر ہیں، نکاح میں نے پڑھانا ہے فیضان مدینہ میں، تو اب میں صرف اب اللہ خیر کرے جنازہ مل جائے گا تو۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے، ان کا میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں، تو یار چلے ہم بھی کوشش کریں۔ تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا، اور فیضان مدینہ میں وہ ہے کیا نام ہے، شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے، مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی۔ اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں۔ ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں، تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھئی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خارا در کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں۔ یہ وہاں پہنچے، وہ گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا۔ اچھا، وہ پہنچے تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا، جب مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو مسجد والوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہوا کیا، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یا جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بس وہ کچھ اور بات ہے، آپ چھوڑیں۔ بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ بولا کیوں؟ کہہ رہا ہے یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتایا، ان کا جنازہ تھا، اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی، اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے۔ اللہ یہ آپ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران، وہ بھی حیران۔ بہرحال اللہ کے راز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی، جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے، لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے۔ اب جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے، لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی نا کہ اب جنازہ پڑھنے کی تو سب ثواب ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں، میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں، جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے۔ اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے، کل رات سے بیٹھ جائیں گے یار کہاں مریض ملے گا، کہاں نکاح ملے گا، ڈھونڈ کے رہیں گے، مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں، اگر جیسی کوئی جنازے کا اعلان ہو تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہو تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واجب ہو جاتی ہے، اور جمعہ وہ بھی رمضان کا۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرنی چاہیے اس طرح